الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور الميدان أرضه الصلاة والسلام مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين صلوات پڑھے محمد والے پروردگار عالم کے واسطہ محمد وآل محمد کا جو بیمار شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگار عالم کے واسطہ محمد وآل محمد کا خاص دعاؤں میں سے خاص دعا یہ ہے کہ ہمیں اپنے امام کے آوان و انصار میں شمار فرما اور ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما، تعجیل عنایت فرما، تعجیل عنایت فرما، آمین یا رب العالمین۔ صلوات عزیزان گرامی، بزرگان ملت، قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے ان اللہ اصطفاک، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، اے مریم بے شک اللہ نے تمہیں چن لیا، بے شک اللہ نے مریم کو چن لیا، کیا؟ مطہر، پاک و پاکیزہ۔ پھر کہا لفظ استعمال کیا واصطفاک علی نساء العالمین، پھر چنا، دوسری مرتبہ چنا، تمام عورتوں کی عالمین میں چن لیا، تمام عالمین کی عورتوں میں سے جناب مریم کو اللہ نے چن لیا۔ پہلے مطہر چنا، پھر تمام عورتوں میں سے چن لیا۔ عزیزان گرامی، تمہیدی گفتگو کے بعد آپ کے ساتھ چند معروضات پیش کرنے ہیں۔ محنت کے ساتھ یہاں پر یہ تقریباً آج 5 محرم ہو گئی ہے، یہ پہلی مجلس ہے جہاں جو ابھی کہیں نہیں پڑھی گئی۔ تقریباً 30 سے 40 مجلس ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن یہ پہلی مجلس ہے۔ محنت انشاءاللہ یہاں کے لیے، اور آپ سے جو ہے محنت کا جو آپ ہم سے ہماری حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں تو حوصلہ افزائی کیجیے گا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، محرم کی آج 5 تاریخ ہو گئی ہے، آپ مسلسل جو ہیں مجلسیں کرتے آ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، آپ ابھی بھی مجلس ہی کر کے آ رہے ہیں، آپ تھک گئے ہوں گے، ہے کہ نہیں؟ عزیزان گرامی، آپ تھک گئے ہوں گے، ڈاکٹر صاحب بھی تھک گئے ہوں گے، پڑھ کے آ رہے ہیں عزیزان گرامی، لیکن شاید میں یہ غلط کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم جو ہے تھکتے نہیں ہیں۔ عزیزان گرامی، میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھوں گا، سوال کروں گا کہ آپ اتنی عزاداری کرتے ہیں، آپ سے سوال کروں گا آپ اتنی عزاداری کرتے ہیں، کیا آپ تھکتے نہیں ہیں؟
آپ تھکتے نہیں ہیں، آپ اتنی عزاداری میں مصروف رہتے ہیں، صبح سے لے کر شام، شام سے لے کر رات، رات سے پھر سونا، پھر صبح سے پھر شروع کر دینا، یہ کیا ہے عزیزان گرامی؟ کیا آپ تھکتے نہیں ہیں؟ تو ڈاکٹر صاحب کہیں گے مولانا دیکھیے ہم جو ہے ہم عزاداری کرتے ضرور ہیں، لیکن ہماری تھکاوٹ کب ختم ہوتی ہے؟ سنیے، تھکے ہارے لوگ رشتہ داری میں نہیں جاتے، عزاداری میں آتے ہیں، رشتہ داری میں نہیں جاتے، عزاداری میں آتے ہیں۔ عزیزان گرامی مغربین سے پہلے کا واقعہ ہے، یہ میرے خود کا، میں نے پہلے بات سنی تھی لیکن یہ میں نے خود جو ہے اس کو دیکھا، ریئلائز کیا ہے۔ عزیزان گرامی ابھی آپ دیکھیے میدان پر کون آئے ہوئے تھے؟ 2 صاحب آئے ہوئے تھے 2 صاحب، مودی جی، یوگی جی، سب میں جو ہے لگا ہوا تھا، سب کو روک رہے تھے عزیزان گرامی، سب کو انہوں نے روکا کہ سائیڈ لگ جائیے، سائیڈ ہٹ جائیے، لیکن انہوں نے کسی کو جانے کی بھی اجازت دی، لیکن اکثر لوگوں کو وہ روک رہے تھے۔ عزیزان گرامی ہم آگے بڑھے، کسی پولیس والے نے ہم کو نہیں روکا، کسی کو نہیں روکا۔ آپ کہیں گے مولانا آپ خود کو بڑے سمجھ رہے ہیں، میں کہوں گا میں خود کو بڑا نہیں سمجھ رہا ہوں، میں اس لباس سمجھ رہا ہوں۔ عزیزان گرامی دیکھیے کبھی بھی رات میں آپ کوئی لباس پہن کے چلے جائیے، آپ کو کوئی نہیں ٹوکے گا، کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں غدار قومیں اور ہوتی ہیں، عزادار قومیں اور ہوتی ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ دیکھیے عزیزان گرامی حیدری محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی وہ جانتے ہیں غدار قومیں اور ہوتی ہیں، عزادار قومیں اور ہوتی ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے عزیزان گرامی یہ خود اتنے جو ہے غم میں ڈوبے ہوئے ہیں، امام کا غم منا رہے ہیں، یہ کیا کسی کی چوری، کسی کی ڈکیتی کریں، کیا ظلم کسی کے اوپر کریں گے، وہ سب جانتے ہیں۔ عزیزان گرامی ہم اور آپ جو ہیں حسینی عزادار ہیں، ہم بھی حسینی عزادار ہیں، تو آپ بھی علی کے چاہنے والے ہیں، ہم بھی علی کے چاہنے والے ہیں۔ میں جلدی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ میں ایک واقعہ سوچ کے آیا تھا لیکن ٹائم کو دیکھتے ہوئے وہ واقعہ میں نہیں پڑھ رہا ہوں۔ عزیزان گرامی وہ واقعہ علامہ حلی کا تھا۔ علامہ حلی نے دربار میں جا کر جو ہے چپلوں کو بغل میں کیوں رکھا تھا؟ آپ اگر اجازت دیں تو جلدی بیان کر دوں۔ عزیزان گرامی کیونکہ ہمیں ٹائم دیا گیا ہے 10:30 کا، اردری بازار میں آپ کو ممبر مل جائے گا۔ عزیزان گرامی پڑھتے پڑھتے آدھا گھنٹہ ہو جائے گا، وہاں پر جانے کے 20 منٹ بھی نہیں۔ تو عزیزان گرامی دیکھیے وقت جو ہے وسعت پا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی یہ ممکن نہیں تھا کہ 72 جو ہے ایک ہی دن میں شہید ہو جائیں، لیکن وقت اپنے طور پر تھم گیا تھا، ہے کہ نہیں عزیزان گرامی؟ تھم گیا تھا۔ جیسے حجت اس دنیا سے نکلتی ہے تو یہ دنیا اپنی جگہ پر تھم جاتی ہے۔ جب رسول شب معراج پہ گئے تو دنیا وہیں پر تھمی رہی۔ جب اس گھڑی سے آپ کسی سیل کو نکالیں گے یہ گھڑی آگے نہیں بڑھے گی، ویسے ہی حجت کو جب یہاں سے نکالیں گے دنیا آگے نہیں بڑھے گی، اسی لیے اللہ نے حجت کو غیبت میں رکھا ہے۔ عزیزان گرامی ایک بادشاہ نے، وہ بادشاہ کون تھا؟ ہلاکو خان کا گریٹ گرینڈ سن تھا، پڑپوتا تھا۔ اس نے کیا کیا؟ غصے میں، اکثر جتنے بھی بادشاہ ہوتے ہیں وہ سب غصیل ہوتے ہیں، غصے میں اس نے کیا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، طلاق غصے میں دیا۔ اس نے اپنی بیوی کو غصے میں طلاق دیا۔ تمہیدی گفتگو کے بعد اصلاً گفتگو، پھر ربط مصائب۔ عزیزان گرامی اب دے دیا، 5 منٹ 10 منٹ گزرے تھے، اسے ریالائز ہوا میں نے یہ کیا کر دیا، مجھے طلاق نہیں دینا چاہیے تھا۔ اس سے وہ محبت کرتا تھا، ملکہ تھی۔ عزیزان گرامی وہ جو گریٹ گرینڈ سن پڑپوتا تھا ہلاکو خان کا، بڑا بادشاہ چنگیز خان کی نسل سے، عزیزان گرامی اس نے اپنے مشیران سے پوچھا کہ اس کا حل کیا ہے، اس کا حل کوئی بتائے۔ کسی کے پاس کوئی حل نہیں، کہا آپ نے طلاق دے دیا، ختم ہو گیا بات۔ ان کے یہاں پر کیا تھے؟ ان کے یہاں پر طلاق، ہمارے یہاں پر طلاق کے بعد طلاق رجعی ہے، اس کے بعد بھی ایک طلاق ہے، لیکن ان کے یہاں پر طلاق کے بعد طلاق رجعی نہیں، حلالہ ہے، وہ آپ بہتر جانتے ہیں، ہم بیان بھی کر چکے ہیں۔ عزیزان گرامی میں آگے بڑھتا ہوں، انہوں نے طلاق دیا۔ اب مشیران سے مشورہ پوچھا گیا کون؟ تو ایک تقیے میں وہاں وزیر تھا،
تقیہ میں مطلب یہ ہے کہ عقیدے کو چھپایا ہوا تھا، علی کا چاہنے والا تھا، علامہ ہلی کو جانتا تھا، علامہ ہلی کو وہ جانتا تھا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ علامہ ہلی کو جانتا تھا، اس نے کہا میرے پاس ایک چیز ہے، آپ اگر جو ہے مجھ سے کچھ پوچھیں آہستہ آہستہ پھر انشاءاللہ۔ عزیزان گرامی، کہا کہ میرے پاس اس کا حل ڈھونڈنے والے، اس کا حل بتانے والے ہیں۔ کہا کون ہیں؟ کہا علامہ ہلی ہیں۔ کہا بلاؤ پھر ان کو۔ کہا بلا تو لیں گے، لیکن یہ جو دربار میں ملا لوگ بیٹھے ہیں یہ ان کو برداشت نہیں کرتے، یہ ان کو برداشت نہیں کرتے۔ کہا اچھا برداشت نہیں کرتے؟ کہا انہیں بلاؤ۔ کہا وہ خود سنبھال لیں گے، وہ ان سے ڈیل کرنا جانتے ہیں، آپ صرف حکم دیجئے وہ آئیں گے۔ کہا اچھا۔ وہ آئے علامہ ہلی۔ ادھر سے جو ہے وزیر کو کہا گیا تھا، وزیر نے سب سے کہا تھا کہ ہم آپ کے لیے ایک کرسی تعین فرما دیں گے، ایک مسند رکھ دیں گے آپ کے بیٹھنے کے لیے، علامہ ہلی کے بیٹھنے کے لیے۔ اب علامہ ہلی آئے، انہوں نے کیا دیکھا؟ جو مسند ان کے لیے تھی وہ اب اس جگہ پر ہے ہی نہیں، اس جگہ پر وہ مسند نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیا، ہماری مسند کہاں ہے؟ کہا میں نے کہا تو تھا، انہوں نے مسند کو ہٹا دیا۔ کہا اچھا مسند کو ہٹا دیا۔ پھر انہوں نے چپلوں کو نکالا، اپنی جوتیوں کو نکالا اور ادھر بغلوں میں اس کو دبا لیا۔ عزیزان گرامی، اب سارے مشیران پریشان ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کس کو بلا لیا تم نے؟ اس کو تو تمیز ہی نہیں ہے، اس کو تو آداب دربار بھی نہیں ہے، اس کو تو معلوم ہی نہیں ہے، اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ پھر یہ ماجرا دیکھنے کے بعد علامہ ہلی جا کر تخت خلافت پر بیٹھ گئے، جو اس کا تخت تھا اس پر خلاف جا کے وہ اور بھڑک گئے، پریشان ہو گئے کہ یہ آپ نے کیا کیا، آپ اس کی جگہ پر کیوں بیٹھ گئے، پریشان ہوئے۔ تو پھر جب اب وہ آیا، بادشاہ قریب آیا، شکایت ہی کی، کہا یہ آپ کی جگہ پر بیٹھا، تمیز نہیں ہے، اس کو جھک کے ملنا چاہیے تھا آپ سے، جوتیاں بغل میں اس کی، یہ کیا ماجرا ہے، آپ اس کو صحیح کیجئے۔ تو پھر پوچھا بادشاہ نے کہ علامہ ہلی سے پوچھا یہ بتا یہ تو نے ایسا کیوں کیا، تو نے کیوں کیا؟ سب سے پہلے تو علامہ ہلی نے کہا کہ تم مجھے تمیز سکھاتے ہو، آداب آپ کو بھی آنے چاہیے، جب کوئی مہمان بلاتے ہیں تو مہمان کے لیے مسند بچھا دینی چاہیے، مسند بچھا دینی چاہیے۔ اور ذرا ہی دوسری بات، ہم سوائے خدا کے کسی کے یہاں نہیں جھکتے، ہم جھکتے ہیں تو ایک خدا کے سامنے، ہم کسی کے سامنے نہیں جھکتے۔ رہی تیسری بات، میں نے چپلوں کو، جوتیوں کو اپنی بغل میں اس لیے دبایا، نبی کا دور تھا، ان کے چوتھے جو ہیں ان کے امام، انہوں نے کیا کیا، نبی مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے تھے، چوتھے امام نے جوتیاں چرائی اور چلے گئے گھر، جوتیوں کو چرایا، گھر چلے گئے۔ عزیزان گرامی، کون تھے چوتھے؟ پہلے ہیں امام ابو حنیفہ، دوسرے ہیں مالک، تیسرے شافعی، اور چوتھے احمد ابن حنبل۔ عزیزان گرامی، یہ چھوٹا سا یہ واقعہ میں وہاں پر رقم کر رہا تھا رام نگر میں، چوتھے امام تک آتے آتے میں بھول گیا۔ جب میں بھولا تو میں نے ریئلائز کیا کہ دیکھیے ہم اپنے اماموں کو یاد رکھتے ہیں، دوسرے اماموں کو یاد نہیں رکھتے۔ عزیزان گرامی، اپنے اماموں کو یاد رکھیں گے، ہمارے بچے سے، کسی بچے سے پوچھ لیجئے 11ویں امام کا نام، پہلے امام کا نام بتا دیں گے۔ عزیزان گرامی، ہم نہیں رکھتے دوسروں کا نام۔ عزیزان گرامی، ان کے چوتھے امام وہ مسجد نبی میں نبی نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھی انہوں نے، وہ پیچھے سے آئے، انہوں نے جوتی چرائی اور لے گئے گھر۔ تو وہ بھڑک گئے، یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں، وہ تو نبی کے 175 سال بعد آئے ہیں، یہ آپ نے کہا نہیں شاید میں بھول گیا، اس کے پہلے والے امام لے گئے ہوں گے، تیسرے امام نے وہ چرا لیا ہوگا۔ کہا تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو، وہ تو 135 سال بعد آئے ہیں، 135 سال بعد آئے ہیں۔ یہ وہ بھڑک کر پریشان ہو گئے، کہہ رہے کیسے کہہ دیا؟ کہا اچھا شاید میں آج کل بہت بھول رہا ہوں، شاید وہ دوسرے تھے، دوسرے امام تھے۔ کہا دوسرے امام تو 95 سال بعد آئے ہیں، 95 سال بعد آئے ہیں، تو پکا پہلے امام تھے، آپ کے پہلے امام تھے۔ ڈاکٹر صاحب سماعت فرمائیں کہ دیکھیے پہلے امام تھے۔ اب انہوں نے پریشان ہو کے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ 75 سال بعد آئے ہیں،
تو پھر علامہ ہلی نے کہا تم جانتے ہو، اب تم سمجھ گئے نا، تم مان گئے نا، وہ رسول کے 175 سال بعد، 135 سال بعد، 95 سال بعد، 75 سال بعد، اور میں اس علی کا چاہنے والا ہوں جو مدینے میں بھی ساتھ تھے، مکے میں بھی ساتھ تھے، جنگ میں بھی ساتھ تھے، صلح میں بھی ساتھ تھے، فرش پہ بھی ساتھ تھے، عرش پہ بھی ساتھ تھے۔ صلوات پڑھے محمدی و آل محمد پر۔ میں اس کا چاہنے والا ہوں۔ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ جنگ میں بھی ساتھ تھے، صلح میں بھی ساتھ تھے، اور فرش پہ بھی ساتھ تھے، عرش پہ بھی ساتھ تھے۔ تم مان گئے نا؟ اب جب یہ بات ختم ہوئی، کہا بات چھوڑو، مسئلہ بتاؤ کیا اس کا حل ہے؟ کہا اس کا حل یہ ہے کہ آپ جو ہے، آپ نے طلاق دی ہے اردو میں طلاق نہیں مانی جاتی۔ کہا تو پھر؟ کہا اردو میں طلاق نہیں، عربی لفظ استعمال ہونے چاہیے، انت طالق، ایسے لفظ ہیں کہ عربی میں، لہٰذا پہلی شرط باطل۔ اب دوسری یہ کہ جب طلاق دے رہے ہوں تو غیظ و غضب کا عالم نہ ہو۔ تیسری بات، جب طلاق دے رہے ہوں تو دو گواہان موجود ہوں، تو لہٰذا آپ کا طلاق ہوا ہی نہیں، وہ ابھی بھی آپ کی زوجیت میں ہیں۔ یہ خوش ہو گیا، اور خوشی کے عالم میں اس نے جو ہے تحفے تحائف پیش کیے۔ کہا کہ اچھا تحفے دیتے ہیں ان کو۔ تحفے کہا یہ لے لیجئے، یہ درہم و دینار، یہ پیسہ، یہ سب کچھ پیش کیا۔ کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے بس ایک الاؤنس چاہیے، ایک چیز کی اگر آپ الاؤڈ کر دیں تو وہ یہ کریں، ایران میں تبلیغ کرنے کا جو موقع ہے وہ الاؤ کر دیں، میں وہاں پر تبلیغ کروں گا۔ یہ سننا تھا، مشیران پریشان ہو گئے، اس کو الاؤ نہ کرنا، یہ ابھی ایک شیعہ ہے، پورے ایران کو شیعہ کر دے گا، پورے ایران کو یہ شیعہ کر دے گا ابھی، کیونکہ شمع سے شمع روشن ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، کہا تم نہیں جانتے یہ کون ہے، یہ علامہ ہلی ہیں، علامہ ہلی ہے، تم نہیں جانتے ان کو۔ صلوات پڑھے محمدی وعلیہ تم ان کو نہیں۔ آپ انہیں نہیں جانتے، یہ علامہ ہلی ہیں۔ کہا اچھا، تبلیغ کا جو ہے انہیں الاؤ کیا گیا۔ اب وہ تبلیغ، اب خود کچھ دنوں بعد وہ خوشیہ ہو گیا تھا۔ تو عزیزان گرامی، تو سب یہ کہہ رہے تھے، جب یہ کہہ رہے تھے کہ اس کو مت بنائیے، اس کو مت بنائیے، تو تمام جو ہے وہ مشیران تھے۔ کہا کہ اچھا تم جس کو بلانا چاہو، جن مناظروں کو میرے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے بلانا چاہتے ہو بلاؤ۔ آئے مناظر، مناظرہ کیا، ہار گئے، آئے مناظر، مناظرہ کیا، ہار گئے۔ جب سب ہار گئے تو ایک آئے ابن کثیر۔ عزیزان گرامی، اگر جملہ آپ تک پہنچ جائے تو آپ محظوظ ہو جائیں گے۔ ابن کا مطلب ہے بیٹا، کثیر کا مطلب ہے زیادہ۔ عزیزان گرامی، ابن کثیر آئے، انہوں نے دیکھا علامہ ہلی پتلے دبلے سے ہیں، پتلے دبلے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے مناظرہ کراؤ گے، یہ تو خود پتلے دبلے سے ہیں، تم پتلے دبلے ہو۔ تو علامہ ہلی نے کہا میں پتلا دبلا اس لیے ہوں کیونکہ میں ایک باپ سے ہوں، اور تم ابن کثیر ہو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ میں ایک باپ سے، تم ابن کثیر ہو۔ دیکھو، صلوات پڑھے محمد و آل۔ عزیزان گرامی، ان اللہ استفا کے وصطفیٰ کے، ان اللہ استفا کے وطہر کے وصطفیٰ کے علی نساء العالمین، بے شک اللہ نے آپ کو مطہر چن لیا۔ عزیزان گرامی، اس سے قبل پہلے ایک تقریر ہم نے کی تھی، اس میں بتایا تھا کہ جناب مریم بطول صغریٰ، بی بی سیدہ ہیں بطول کبریٰ۔ بطول اسے کہتے ہیں جسے وضو کے لیے، نماز کے لیے وضو کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بطول اسے کہتے ہیں۔ جناب مریم بھی بطول، اور جناب فاطمہ الزہرا بھی بطول۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی، دیکھیے میرا سوال یہ ہے آپ سے،
سوال میں رکھتا ہوں اور پرکار سے پوری بات کو گھما کے پھر نتیجے تک لاتا ہوں۔ عزیزان گرامی، سوال یہ ہے کہ اللہ نے جناب مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا کیوں دیا؟ شوہر کے، دوسرا سوال یہ ہے شوہر کے بعد بیٹا کیوں نہیں دیا؟ بغیر شوہر کے بیٹا کیوں دیا؟ سوال اور یہ بات، اس کا جواب آپ تک پہنچتا ہے۔ آپ کی آج سن 2023 ہو چکا، آپ تک جواب اس کا پہنچتا ہے کہ جناب مریم کے دور میں کوئی معصوم کفو نہیں تھا۔ معصوم کفو، کوئی ہمسر معصوم نہیں تھا جناب مریم کے دور میں، نہیں تھا۔ عزیزان گرامی، یہ جواب آپ تک سن 2023 تک آتا آ رہا ہے، نسلوں تک یہ جواب جائے گا۔ تو میں پھر پٹھانی ٹولہ کے عزاداروں سے ایک سوال کرتا ہوں، اس کا جواب آپ نے ذہن میں سوچئے گا کہ کیا اللہ یہ بتائیے کہ معصوم بناتا کون ہے؟ سوال ہوا نا کہ اس دور میں جو ہے معصوم نہیں تھا، ٹھیک ہے مان لیا معصوم نہیں، میں بات کو تسلیم کرتا ہوں، نہیں تھا معصوم۔ تو عزیزان گرامی، اب یہ بتائیں کہ معصوم بناتا کون ہے؟ آپ کا جواب آئے گا اللہ بناتا ہے۔ اللہ مجبور نہیں ہے، اللہ مختار ہے، مجبور نہیں ہے۔ تو پھر اگر مجبور نہیں ہے، اللہ چاہتا جناب مریم کے لیے ایک معصوم اس وقت پیدا کر دیتا، ہے کہ نہیں عزیزان گرامی؟ میں آپ تک بات پہنچا پا رہا ہوں؟ عزیزان گرامی دیکھیے، جناب مریم کے لیے اللہ اگر چاہتا معصوم پیدا کر دیتا، معصوم کو خلق کر دیتا، تو کیوں نہیں؟ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر جناب مریم کی والدہ یہ کہیں کہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری بیٹی کے لیے کوئی غیر معصوم جو ہے شادی ان کے لیے غیر معصوم سے ہو جائے، اللہ نے غیر معصوم گھر بھیجنے کے بجائے جناب مریم کی شادی نہیں کی، بغیر شادی کے بیٹا عطا کر دیا، جبرائیل آئے آپ کو بشارت دی۔ اور تو عزیزان گرامی، میرا سوال ہے نا اللہ سے، پھر ہم سوال کریں گے میرے مالک تو اصول کلام جانتا ہے، اصول جانتا ہے، قوانین جانتا ہے۔ دو اصول اس سے ٹوٹے ہیں پیدا کرنے سے، ایک قوانین فطرت، فطرت یعنی قوانین فطرت یعنی کہ نہ جناب مریم سے پہلے ایسے کوئی پیدا ہوا اور نہ جناب مریم جناب عیسیٰ کے بعد کوئی ایسا پیدا ہوا، یعنی فطرت ہے کہ باپ سے بیٹا ہوگا، فطرت میں ہے۔ تو قانون فطرت ٹوٹ گیا۔ دوسرے یہ کہ ایک مذہب اس وجہ سے پیدا ہو گیا، عیسائی مذہب۔ وہ عیسائی مذہب یہ ہے کہ وہ اللہ کو، وہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عیسیٰ کے کوئی باپ نہیں ہے۔ اے میرے پروردگار، اگر معصوم کو خلق کر دیتا تو یہ دونوں قوانین جو ہیں یہ وجود میں آتے ہی نہیں۔ میرے مالک تو نے پیدا کیوں نہیں کیا؟ جناب مریم کے لیے کسی کو پیدا کر دیتا، جناب مریم کا عقد ہو جاتا، کیوں نہیں کیا؟ عزیزان گرامی، میں نے سوال کیا، عجب نہیں کہ آواز پروردگار آئے کہ اگر میں معصوم پیدا کر دیتا اور جناب مریم کا اس سے عقد کروا دیتا تو میں بنا بیٹا تھا مریم کو بتول، اور جس معصوم سے میں اس کی شادی کرواتا تو وہ معصوم قیامت تک کہتا میرے گھر میں بتول ہے، میرے گھر میں بتول ہے، میں بتول کا شوہر ہوں۔ تو اللہ نے کہا میں یہ نقصان برداشت کر سکتا ہوں، یہ تو نقصان برداشت کر سکتا ہوں، علی کی ہمسری برداشت نہیں کر سکتا، علی کی ہمسری برداشت نہیں کر سکتا۔ عزیزان گرامی، اللہ نے کہا میں یہ نقصان برداشت کر لوں گا، علی کی ہمسری برداشت نہیں کروں گا۔ اگر عزیزان گرامی میں جملہ کہوں مجھے نہیں پتا، یہ ہوا سے گزر جائے گا یا دلوں میں اتر جائے گا، جو اللہ علی کی ہمسری نبیوں میں برداشت نہیں کرتا، وہ مکے کے کمینوں میں کیسے برداشت کر ہے کہ نہیں عزیزان گرامی؟ جو اللہ صلوات پڑھے محمد والے جو اللہ علی کی ہمسری نبیوں میں برداشت نہیں کرتا، وہ مکے کے کمینوں میں برداشت کرے گا۔ عزیزان گرامی، یہ بات اب یہاں ختم ہوئی، اب آگے بڑھیے۔ جناب عیسیٰ کی پیدائش ہوئی، پیدا ہوئے۔
جناب مریم کی والدہ کو کہا کعبے سے باہر نکلو. کیا کہا؟ کعبے سے باہر نکلو. کیوں کہا؟ اس لیے کہ جو آ رہا ہے وہ روح اللہ ہے، نفس اللہ نہیں ہے. روح اللہ ہے، نفس اللہ نہیں ہے. نفس اللہ اور ہوتا ہے، روح اللہ اور ہوتا ہے. اگر میں جملہ اور بہترین طریقے سے آپ تک پہنچا دوں، عیسیٰ ہیں اللہ کے نبی، عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں، اور جو علی ہیں وہ ہیں فخر عیسیٰ، فخر عیسیٰ ہیں. عزیزان گرامی، آپ بحث کرنا چاہتے ہیں نا، بڑا شوق ہے بحث کرنے کا، یہ بحث کرتے ہیں، بڑا شوق ہے. آپ ہم سے بحث کریے، آپ بات کا جواب دیجئے. جناب فاطمہ بنت اسد مادر علی گھر سے جب نکلی، گھر سے نکلی 3 دن 3 رات کعبے کے اندر رہی. عزیزان گرامی، 3 دن 3 رات کعبے کے اندر رہی. اب وہ جب وہاں پر پہنچ گئی تو دیکھیے جانے کے میں یہ کبھی نہیں کہتا ہوں کہ اگر آپ اس بات کو ثابت کر دیں تو میں اپنا مذہب چھوڑ دوں گا. دیکھیں، باپ چھوڑنا آسان ہے، مذہب چھوڑنا آسان نہیں ہے. باپ چھوڑنا آسان ہے، علی چھوڑنا آسان نہیں ہے. عزیزان گرامی، ہاں میں یہ کہہ سکتا ہوں میرے مطالعے میں کمی ہوگی، کمی ہو سکتی ہے. ہاں اگر میرے مطالعے میں کمی ہے، میں آپ کی بیعت کر لوں گا، آپ کا غلام بن جاؤں گا، آپ کے ہاتھوں بک جاؤں گا. مجھے ایک بات ثابت کریں، جب جناب فاطمہ بنت اسد مادر علی جب گھر سے نکلی 3 دن 3 رات کعبے میں رہی، تو یہ بتائیں کہ جناب ابو طالب کیا ڈھونڈنے کے لیے باہر کہیں گئے تھے؟ آپ ثابت کر دیجئے، میں آپ کے ہاتھوں بک جاؤں گا. عزیزان گرامی، تو تاریخ لکھتی ہے ابو طالب اپنے گھر میں مطمئن بیٹھے رہے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. اپنے آخری مراحل میں گفتگو ہے عزیزان گرامی، محظوظ ہو کے سنیے، کیونکہ ہمیں یہاں پر بولنے کا موقع مل رہا ہے. بول کے ہم ثواب اور ہم پڑھ کے ثواب، آپ سن کے ثواب لے لیجئے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی، وہ فقرہ یاد آ گیا، وہ فقرہ یاد آ گیا. جناب مریم نے جو ایک روزہ رکھا تھا روزہ خاموشی کا روزہ. اور ایک وہ منظر بھی دیکھا کہ علی کے چاہنے والے جب بولتے ہیں تو دار پہ چڑھ کے بھی بولتے ہیں، تو لہٰذا خاموشی کا روزہ گلیوں میں رکھو، فرش عزا پہ نہ رکھو، ہے کہ نہیں؟ خاموشی کا روزہ گلیوں میں، یہاں نہیں، یہاں پر میثم تمار جیسے بن کے ان کی سیرت پہ عمل کیجیے. ہے کہ نہیں عزیزان گرامی؟ وہاں پر ہمیں خاموش رہنا، یہاں پر خاموش نہیں رہنا. تو عزیزان گرامی، جناب مریم تک بات پہنچی. جناب مریم کو نکالا، جناب مریم رہی 3 دن 3 رات. جناب ابو طالب ڈھونڈنے کے لیے بھی نہیں گئے. ڈاکٹر صاحب، اگر کوئی کسی کی نالائق بیٹی بھی کہیں غائب ہو جاتی ہے تو اس کو بھی ڈھونڈا جاتا ہے. 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ باہر رہی تو فون پہ فون اور ادھر گمشدگی کے اعلان ہو جاتے ہیں عزیزان گرامی. لیکن جناب ابو طالب اتنے بڑے گھرانے کی ایک خاتون، ایک مستور جناب فاطمہ علی کی ماں، گھر سے باہر جناب ابو طالب مطمئن. یہ ماجرا کیا؟ اب مکے والے پریشان ہو گئے، یہ 3 دن کیوں اس میں، یہ مکے میں کیوں گئی، کعبے میں کیوں تشریف لے گئی، آخر کیا ماجرا ہے؟ یہ سب مکے والے اکٹھا ہو کر دروازہ ابو طالب پہ آئے اور کہا اے متولی کعبہ، اے ابو طالب دروازہ کھولیے. ابو طالب نے دروازے کو کھولا. جیسے ہی دروازے کو کھولا، بہترین جملہ آپ کے سماعتوں کے نظر کر رہا ہوں عزیزان گرامی، آپ محظوظ ہو جائیے گا. انہوں نے دستک دی، مکے والوں نے دستک دی. ابو طالب نے دروازہ کھولا اور پوچھا اے ابو طالب، آپ کی زوجہ کو ہم نے دیکھا، گھر سے باہر نکلی، کعبے کے پاس پہنچی، دیوار کعبہ شک ہوئی، اندر گئیں، پھر دیوار پھر مل گئی. آپ جا کے خیریت تو لیں، جا کے پتہ تو کرے، خیریت تو لیں. تو تاریخ لکھتی ہے ابو طالب نے ان کے منہ پہ دروازے کو بند کر کے کہا مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو، یا تو بلانے والے سے پوچھو یا جانے والی سے پوچھو. یا بلانے والا جانے یا جانے والی جانے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.
عزیزان گرامی، جناب مریم، جناب فاطمہ بنت اسد، عزیزان گرامی اعتراض ہوتے ہیں، باتیں ہم تک آتی ہیں، لیکن ان کا جو ہے اعتراض کا حل بھی دیکھیے۔ توحید فضائل علی سن کر، فضائل علی سن کے ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ توحید، عقیدہ توحید خطرے میں ہے۔ میں ایک جملہ آہستہ سے بولوں گا، آپ کی سماعت کتنی بلند ہے وہ ابھی پتہ چل جائے گا۔ عزیزان گرامی، کیا علی کے فضائل سننے کے بعد کہتے ہیں عقیدہ توحید خطرے میں ہے؟ وہ جملہ یہ ہے کہ دیکھیے، آپ علی کے فضائل نہ گھٹاؤ، عقیدہ توحید کو بڑھاؤ، ہے کہ نہیں؟ عقیدہ توحید بڑھاؤ۔ دیکھیے، سورج زمین پر نہیں آتا، اس کی کرنیں آتی ہیں۔ اللہ زمین پر نہیں آتا، 14 معصوم آتے ہیں، 14 معصوم آتے ہیں۔ کرنیں سورج نہیں ہیں، کرنیں جو ہیں سورج نہیں ہے، سورج کا اثر ہے۔ 14 اللہ نہیں ہے، اللہ کا اثر ہے۔ یا جملوں کو بدل کر یوں کہہ دوں، کرنوں کے بجائے دیکھیں، کرنوں کے علاوہ، کرنوں کے بغیر چاند نہیں، سورج نہیں پہچانا جاتا، اور اسی طریقے سے 14 کے بغیر اللہ نہیں پہچانا جاتا، اللہ نہیں پہچانا جاتا۔ ہم سے سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں ان سے سوال کروں گا، یہ بتائیے کہ آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ سوال ہے عزیزان گرامی، اللہ کو کیسے پہچانا آپ نے؟ دیکھیں، جب جناب فاطمہ جو ہے وہاں پہ گئی تھی، 3 دن 3 رات گئی، میں پھر تھوڑا سا بحث کو پیچھا لے جا کے پھر اس پہ ربط مسائل۔ جناب مریم گئی، پریشان ہو رہے ہیں، 3 دن 3 رات مکے والے نہ عورتیں سوئیں نہ مرد سوئے۔ لات والے لات سے پوچھتے، منات والے منات سے پوچھتے، عزا والے عزا سے پوچھتے کہ تم نے دیکھا ہے کیا مریم کہیں باہر تو نہیں آ گئیں؟ تم نے دیکھا ہے مریم جو ہے وہ باہر آ گئی ہوں، تم نے آتے ہو تو نہیں دیکھا؟ سب نے منع کیا، ہم نے نہیں دیکھا۔ 16 رجب آئی، مکے والوں نے مشورہ کیا، مشورہ کرنے کے بعد دروازے پہ آئے، کعبے کے دروازے پہ آئے۔ پہلی بار کعبے کے دروازے پہ دستک ہوئی، پہلی بار کعبے کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ جیسے ہی دستک ہوئی، ادھر سے اللہ نے حکم دیا، اے مادر علی اٹھ، اور اٹھنے کے بعد دروازہ کھول، اٹھ، اور اٹھنے کے بعد دروازے کو کھول۔ جناب فاطمہ بنت اسد نے ہاتھوں کو جوڑا، اور جوڑنے کے بعد کہا، اے یا اللہ، یا خدایا، بلایا ادھر سے تھا، بھیج ادھر سے کیوں رہا ہے؟ بلایا ادھر سے تھا، بھیج ادھر سے کیوں رہا ہے؟ عجب نہیں کہ آواز پروردگار آئے کہ میرے دروازے پہ پہلی بار دستک ہوئی ہے، اٹھو اے فاطمہ اور ان کو دکھاؤ علی کو، ان کو علی دکھا، ان کو علی دکھا، تاکہ میں بندوں کو بتاؤں جب بھی دروازے پر دستک ہوتی ہے تو اندر سے جلی نہیں آتا، اندر سے علی آتا ہے، اندر سے جلی نہیں علی آتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ عزیزان گرامی، آپ توحید عقیدہ جو ہے یہ مولائے کائنات کے فضائل سن کے کم نہ کیجیے گا، کیونکہ فقیر کسی گھر میں گیا، اس نے بھیک مانگی تو اندر سے دینے والے نے دی، اس نے ہاتھ پھیلایا۔ ہم جب دق الباب کرتے ہیں اس پہ کعبے کی دیوار پہ، تو ہم یہ سوچ کے نہیں کہ ہم کسی سے مانگ رہے، کیونکہ جب بھی کوئی اندر سے آئے گا سوائے علی کے کوئی نہیں آئے گا، ہے کہ نہیں عزیزان گرامی؟ کوئی نہیں آئے گا۔ ہم نے توحید جو ہے، اگر ہمارا عقیدہ توحید بہتر ہے تو فضائل علی بیان کریں گے، تبھی ہمیں اللہ بھی بڑا معلوم ہوگا۔ عزیزان گرامی، میں نے کہا آپ کے پاس کیا دلیلیں ہیں، کیا دلیلیں ہیں کہ آپ جو ہے اللہ کو مانتے ہیں؟ اللہ کو کیسے پہچانا؟ آپ کے پاس جو ہے دلیل ہے گردش لیل و نہار، یہ رات دنوں کا بدلنا، یہ آپ کے پاس دلیلیں ہیں۔ آپ نے کہا کہ یہ سورج نکل کے بتاتا ہے اللہ ہے، سورج غروب ہو کے بتاتا ہے اللہ ہے، یہ چاند اپنے وقت پہ نکل کے بتاتا ہے اللہ ہے، ہوائیں چل کے بتاتی ہیں اللہ ہے، یہ فضائیں چل کے بتاتی ہیں اللہ ہے، ہم انسان پیدا ہو کے بتاتے ہیں اللہ ہے، انسان مر کے بتاتا ہے کہ کسی نے ان کو مارا ہے۔ تو میں کہوں گا تم نے اللہ کو ذات سے نہیں نشانیوں سے پہچانا،
تم نے ذات سے نہیں نشانیوں سے پہچانا، تم نے نشانیاں گنائی ہیں، اور میں بتاؤں یہ نشانیاں جو تم نے بتائی ہیں ان میں اللہ خود کچھ نہیں کرتا، ان کے لیے اللہ نے فرشتوں کو معین کیا ہوا ہے، معین کیا ہوا ہے، اللہ نے معین کیا ہوا ہے۔ سورج فرشتہ نکالتا ہے، سورج کو ڈباتا ہے فرشتہ، برسات کون کرواتا ہے؟ فرشتہ، سب کام فرشتے کرواتے ہیں، اور جو یہ کام کرتے ہیں یہ علی کے دروازے پہ کبھی درزی بن کے، کبھی اسیر بن کے، کبھی فقیر بن کے، کبھی اسیر بن کے۔ اب تم ہم سے پوچھو، ہم بتائیں گے تمہیں ہم نے اللہ کو کیسے پہچانا۔ جب ہم نے دیکھا علی کا سر سجدے میں گیا تو ہم نے دیکھا یا تو یہ علی ہے یا وہ علی ہے۔ ہم بتائیں گے عزیزان گرامی، صلوات پڑھے محمد وال۔ یا تو یہ علی یا وہ علی ہے۔ عزیزان گرامی بس آپ کی رحمتیں ختم ہو گئی ہیں۔ دیکھیے مولائے کائنات کے فضائل چھپنے سے تو بالکل نہیں چھپیں گے، ہر جگہ سے نمودار ہوں گے۔ عزیزان گرامی ہم مولائے کائنات سے محبت بہت کرتے ہیں، بہت، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم توحید کو بہت گھٹا دیتے ہیں۔ یہ تو مسلمانوں کا ہے کہ انہوں نے رسول کو بھی گھٹایا، اللہ کو بھی گھٹایا، اور ہم سے کہتے ہیں کہ آپ علی کو اتنا بڑھا دیتے ہیں۔ ہم بڑھاتے نہیں ہیں، یہ لوگ گھٹا دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی آج 5 محرم ہو گئی ہے، ہمیں 5 محرم کو یہ سوچ کے بھی رونا چاہیے، اس میں مصائب ہوتے ہیں 2 شہزادوں کے۔ وہ 2 شہزادے کون ہیں؟ جناب اون محمد۔ اون محمد پر ہمیں اس لیے بھی رونا چاہیے کیونکہ ان کی ماں زینب کبریٰ نے ان کا پرسہ نہیں لیا، ان کا پرسہ نہیں لیا، اپنے بھائی حسین کا پرسہ لیا۔ ہمیں یہ سوچ کے ان پہ گریہ کرنا چاہیے کہ ان کی ماں نے ان پر گریہ نہیں کیا۔ عزیزو اون محمد مامو جان کے قریب آتے ہیں، کہا مامو جان ہمیں جنگ کی اجازت دے دیجیے۔ امام نے جنگ کی اجازت دی۔ جنگ کی اجازت جیسے ہی ملتی ہے ماں کے پاس جاتے ہیں تو ماں نے 2 چھوٹے چھوٹے پٹکے لگائے، 2 چھوٹے چھوٹے نیمچے باندھے اور جنگ کے لیے تیار کر رہی ہیں۔ اور جیسے تیار ہو کے دونوں بھائی گھوڑے پہ سوار ہوئے تو دونوں آپس میں مشورہ کرتے ہیں، اے بھائی آج ہم جنگ کے جوہر دکھاتے ہیں، تم نانا علی کے جوہر دکھانا، میں دادا جعفر طیار کے جوہر دکھاؤں گا، تم دائیں سے جانا میں بائیں سے جاؤں گا۔ اے بھائی جب تک آپس میں نہیں ملیں گے، جب تک دریا پہ نہیں پہنچ جائیں گے، جب تک دریا پہ نہیں پہنچ جائیں گے۔ عزیزوں تاریخ روایتیں بتاتی ہیں دونوں بھائی نے ایسی جنگ کی کہ میمنہ کو میسرہ، میسرہ کو میمنہ، اور میسرہ کو قلب لشکر پر الٹتے پلٹتے ہوئے پورے میدان کو خالی کر دیا۔ جب دونوں بھائی دریا کے کنارے پہنچے تو ایک ٹھنڈی ہوا کو محسوس کیا، اور جیسے ہی محسوس کیا چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا، بھائی کاش ہم مشق سکینہ لے آتے، کاش ہم مشق سکینہ لے آتے، سکینہ کو پانی پلا دیتے، اصغر کو پانی پلا دیتے۔ اتنے میں ایک شور اٹھا کہ زینب کے لاڈلوں نے، زینب کے شیروں نے دریا پر قبضہ کر لیا۔ یہ شور اٹھنا تھا، خیموں میں یہ بات پہنچی، سیدانیہ تیار اکٹھا ہو کر زینب کبریٰ کے پاس آئیں، کہا اے زینب کبریٰ بہت مبارک ہو، مبارک ہو، تمہارے شیروں نے دریا پر قبضہ کر لیا۔ تو زینب رو کے تڑپ کے کہتی ہیں، اے بیبیوں مبارکباد نہ دو، دعا کرو کہیں اصغر سے پہلے میرے لال پانی نہ پی لے، میرے لال پانی نہ پی لے۔ ایک وہ وقت بھی آیا، فوج اشکیہ نے ایک پلان بنایا۔ فوج اشکیہ نے کیا کیا کہ ان دونوں بھائیوں کو الگ الگ کر دو، پھر ان کو مارو، یہ حیدر کرار کے نواسے ہیں، یہ تم سے مارے نہیں جائیں گے۔ تو وہ وقت بھی آیا، دونوں کو قتل کیا گیا، دونوں زخمی۔ ادھر سے جیسے ہی زخمی ہوئے زین سے زمین پر آئے تو انہوں نے آواز دی، اے مامو جان مدد کو پہنچیے۔ ادھر سے عباس دوڑے، ادھر سے حسین دوڑے۔ جب دونوں دوڑے تو پہنچے، جیسے ہی دیکھتے ہیں کہ دونوں شیر خون میں نہائے ہوئے ہیں،
دونوں شیر خون میں نہائے ہوئے ہیں۔ تو دونوں بھائیوں نے اشارے سے قریب بلایا، ماموں جان ذرا قریب آ جائیے، اپنا کان ہمارے قریب لے آئیے۔ تو اون کے اوپر حسین جھکے، محمد کے اوپر عباس جھکے، اور ایک حساس جملہ کہتے ہیں، عزیزو گریہ کیجئے گا، ایک حساس جملہ کہتے ہیں کہ اے ماموں جان، ہم نے ابھی تک موت کو اس لیے روکا ہے تاکہ آپ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھا کے کھائیں اور آپ جا کے ہماری اماں سے کہیں، اے اماں، ہم نے دریا پہ قبضہ ضرور کیا تھا، علی اصغر سے پہلے پانی نہیں پیا، علی اصغر سے پہلے ہم نے پانی نہیں پیا۔ اے اماں، ہم دریا پہ ضرور گئے تھے لیکن ہم نے سکینہ سے پہلے پانی نہیں پیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ ماتم حسین۔